أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا یہ لطف و کرم اور بے پایا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم رمضان المبارک کے اس تیسرے جمعۃ المبارک میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکات اور یہ عشرہ مغفرت، اس میں تمام امت مسلمہ کی مغفرت اللہ رب العزت فرمائے اور بخشش فرمائے۔ آئندہ جمعہ چونکہ جمعۃ الوداع ہوگا، رمضان المبارک کا، اس رمضان المبارک کا آخری جمعہ، لہذا گزشتہ روز 17 رمضان المبارک ایک ایسا معرکہ بپا ہوا جو معرکہ حق و باطل کا معرکہ تھا، جس میں تعداد میں مسلمان بہت کم تھے اور کفار تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی یا 1000 سے زائد۔ مسلمان کوئی جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو مکہ کے لوگ چاہتے یہ تھے کہ مسلمانوں کو ہر قسم کی تکلیف دی جائے، اذیت دی جائے۔ وہ اذیتیں مکہ میں بھی رہیں، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جب سجدے میں جاتے تو بھاری اوجری رکھ دی جاتی تھی۔ امت مسلمہ کو اذیتوں اور تکلیفوں سے گزارا جاتا تھا، اور تکلیفیں آپ اندازہ کریں کہ سب سے زیادہ مضبوط اعصاب اور مضبوط قلب کے حامل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ظلم کیا ہوگا انہوں نے میرے آقا پر اور آپ کے جانثاروں پر کہ ضرورت پڑی کہ اب مکہ سے مدینہ ہجرت کی جائے۔ 3 سال تک شبہ ابی طالب میں آپ محصور رہے، اور 3 سال تک حضور اور آپ کے جانثار یا تو خشک گھاس کو ابال کر پانی پیا کرتے تھے، اور جہاں حضور علیہ السلام اور ان کے جانثار تھے وہاں حضور کا خانوادہ بھی اس تکلیف اور اذیت سے گزر رہا تھا۔ اللہ کا حکم آیا کہ آپ اب یہاں سے ان ظالموں سے اپنی جان چھڑا کے مدینہ طیبہ تشریف لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اب ہجرت کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ طیبہ میں لوگوں نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور جس طرح کشاں کشاں، جوق در جوق اور جماعتوں کی جماعتیں حضور کے دست اقدس پر بیعت کر کے مسلمان ہو رہی، انہوں نے کہا کہ اب کوئی ایسا دھاوا بولتے، ایسا حملہ کرتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روئے زمین سے ختم ہو جائے۔ اس پر سرداران قریش نے ابو سفیان کو بلایا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ بات میں صحابی تھے، ایمان لیا ہے۔ ابو سفیان کو کہا کہ تم شام کی طرف اس مرتبہ جو تجارت کا قافلہ لے کر جاؤ گے تو پورا مکہ مل کر اس میں انویسٹمنٹ کرے گا، کاروبار کرے گا، جو نفع ہو وہ بھی اور جو رأس المال
جو کاروبار کے لیے دولت وہ بھی سارا ملا کر اس کا جنگی ساز و سامان خریدا جائے گا اور مسلمانوں پر حملہ کیا جائے گا۔ اب پیچھے جو مقصد تھا ان کا، وہ مقصد یہ تھا کہ وہ اس زمین سے مسلمانوں کو معاذ اللہ ختم کر دیا جائے۔ اب اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک انٹیلیجنس تھی۔ اب وہ خبر مل گئی حضور کو کہ وہ ایسا کرنے والے ہیں۔ حضور اپنے چند جانثار، چند محبین اور محبوبی دین، یعنی یہ وہ تھے کہ جو حضور سے محبت کرتے تھے، حضور ان سے محبت کرتے تھے، وہ 313 کا لشکر نکلا۔ راستے میں پتہ چلا کہ ابو سفیان کے قافلے نے راستہ بدل لیا ہے اور سمندر کے ساتھ ساتھ مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ ادھر 313 جو افراد تھے، کسی نے ہاتھ میں چھڑیاں پکڑ رکھی تھی، کسی نے ٹوٹی تلواریں پکڑ رکھی تھی، کسی کے پاس سواری تھی اور کسی کے پاس سواری نہ تھی۔ اب اسی طرح بس حضور نے فرمایا ہے کہ نکلنا ہے۔ ارادہ بھی جنگ کا کوئی نہیں تھا، وہ نا ارادہ، بھائی وہ قافلے کے لیے تو 313 بہت زیادہ تھے، لیکن جو لشکر جب تیار کر رہے تھے، لشکر جبار ابو جہل کی قیادت میں، لوگوں نے ابو جہل سے کہا کہ مسلمان آ رہے ہیں، حملہ کرنے لگے۔ ادھر سے ابو جہل نے 70 سرداروں کو مارا اور کہا کہ آج سب مل کر، پورا مکہ مل کر، جتنے سردار ہیں سب جمع ہو اور مسلمانوں پر ہم بھی حملہ کریں گے۔ بعد میں پتہ چلا کہ مسلمان تو جنگ کے لیے آ ہی نہیں رہے۔ ابو جہل کو سمجھایا، ابو جہل نے اس وقت وہاں پر ایک جملہ کہا، 70 سردار تیار خود کیے، خود ان کو کہا کہ چلو نکلو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے، مسلمانوں کو معاذ اللہ ختم کرنے کے لیے۔ یہ ابو جہل نے کہا۔ جب پتہ چلا کہ وہ تو جنگ کے لیے نہیں آ رہے، تو یہاں پر پھر ابو جہل کو کہا کہ اپنے 70 سردار واپس بلا لو۔ تو ابو جہل نے اس وقت کہا تھا کہ میں خود اپنی جان تو دے سکتا ہوں، مگر جو زبان دیتی ہے 70 سرداروں کو وہ واپس نہیں لے سکتا۔ یعنی زبان کا اتنا پکا تھا، جو کہہ دی بات اس کو واپس نہیں لیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ مولا مجھے عمر بن حشام دے دے، یہ ابو جہل کا نام تھا، عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ تو اللہ بعد میں حضرت عمر بن خطاب دیے، اور وہ خطاب بن خطاب وہ ایسے دیے عمر بن خطاب کہ پھر 22 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے، اور فرمانے لگے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو اس کا جواب دے عمر فاروق ہوگا۔ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمر بن حشام کو مانگا کیوں تھا؟ اس میں کوئی تو کوالٹی تھی نا، کوئی تو زبان تھی۔ وہ تھا کافر، اور کافر کی ہے زبان۔ ہم تو ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ حضور سے پوچھا نا، یا رسول اللہ مومن بدکاری کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ مومن چوری کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہمارے نہیں، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ تو مومن کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ اب ابو جہل جو تھا اس نے 70 سردار بھیج لیے۔ اب یہ لشکر جبار جا رہا ہے 1000 کا، ادھر سے حضور کا لشکر جا رہا ہے 313 کا۔ اور یہ ایک چھوٹی سی بات کر جاؤں، کسی بزرگوں نے ایک عمل بتایا ہے، عمل، وہ عمل یہ ہے کہ آپ 313 روپے، کتنے؟ 313 روپے مسجد کے گلے میں ڈالیں اور یوں کہیں کہ گلے پر کھڑے ہو کر مولا 313 روپے میں نے اصحاب بدر کے نام پر دیے، یہ میری حاجت ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ میں منت مانتا ہوں، یہ نظر مانتا ہوں، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو واپس 313 اسی گلے میں ڈالوں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی، اور اس کا ثواب کس کو پہنچے؟ وہ جانثاران مصطفیٰ اصحاب بدر جو 313 تھے ان کے نام تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جا رہا ہے۔ اب لشکر میں قربان جائیں کہ لیڈر ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سواری کی نکیل پکڑ رکھی ہے اللہ کے مولا علی نے۔ اب چونکہ سواریاں بہت زیادہ نہیں تھی،
چند گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، تو حضور نے فرمایا کہ بھئی کچھ فاصلہ ایک شخص پیدل طے کرے اور دوسرا سواری پر، اور پھر کچھ فاصلے کے بعد وہ سواری والا نیچے اترے اور جو پیدل چل رہا ہے وہ سواری پر. اسی طرح بدر کے مقام تک یہ قافلہ رواں رہا. اب حضور کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم. اب حضرت مولا علی نیچے جا رہے ہیں، نکیل پکڑے. حضور نے فرمایا علی، جی یا رسول اللہ. فرمایا اوپر سواری پر. یا رسول اللہ میں؟ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں. یا رسول اللہ آپ سواری پر سوار ہیں. اب دوسرے صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں کیا مکالمہ چل رہا. حضور نے نیچے اتر کر فرمایا علی سواری پر بیٹھ. اب حکم مصطفیٰ تھا، حضرت مولا علی سواری پر بیٹھے. حضور نے فرمایا اگر تم ثواب کے حقدار ہو تو کیا میں محمد عربی تم سے زیادہ ثواب کا حقدار نہیں ہوں؟ یا رسول اللہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ حضور کا انداز تھا اپنے جانثاروں کے ساتھ. حضور نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ حقدار ہوں کہ اللہ سے ثواب حاصل کروں، لہذا تم سواری پر سوار ہو. اور جو آقا ہے وہ نکیل پکڑ کر جا رہا ہے. آپ منظر دیکھیں کہ ساری کائنات کے مالک کنجیاں جن کے ہاتھ میں ہو، جو ہاتھ بڑھائے تو جنت میں پہنچا دے. جو اس طرح نماز میں دیکھیں تو جنت کے انوار و تجلیات ان کے سامنے عیا کر دیے جائیں، کھول دیے جائیں. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے غلاموں کی سواری نکیل پکڑ کر جا رہے ہیں. بلاخر بدر کا مقام آیا. وہ روحا سے نکل کر، وہ وادیوں سے نکل کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں اس مقام پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صفے درست فرمائے. یہ جو صفوں کا درست کرنا ہے یہ صرف نماز میں نہیں ہے، بلکہ نماز سے باہر بھی جہاں کہیں ہو تو صفے درست کر لیا جائے. ہماری تو دیر کھلتی ہے تو کھلنے سے پہلے صفے درست ہوتی ہے، مگر جب دیر کھل جاتی ہے تو پھر صفے بھول جاتے ہیں. پھر ہمارے جذبات ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتے. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی کا آخری کھانا ہے جو آج ہم نے کھا لیا اس کے بعد کبھی نہیں ملے گا. یہ جو جذبہ ہے نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم، یہ بدر کا معرکہ صرف ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ وہ 313 تھے، 1000 کا لشکر تھا. آپ دیکھیں اس 313 کے اندر اظہار کتنا تھا، قربانی کا جذبہ کتنا تھا، ایک دوسرے کے لیے احساس کتنا تھا. وہ احساس اگر ان کے لیے تھا، وہ جذبہ ان کے لیے تھا، تو وہ جذبہ اظہار اور قربانی ہمارے اندر کیوں نہیں؟ ہم دوسرے روزہ دار کا احساس کیوں نہیں کرتے؟ ہم دوسرے مسلمان کا احساس کیوں نہیں کرتے؟ ہم فطرانہ دینا ہو تو 100 بار سوچتے ہیں کہ کس کو دیں. بھئی جو حقدار ہے، جو غریب ہے، آپ کے خاندان، آپ کے رشتہ داروں، آپ کے دوستوں کے اندر نہ بتائیں کہ فطرانہ دے رہا ہوں، چپکے سے جا کر اس کو فطرانہ دے دیں. یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، یہ ہاتھ یوں نہیں کرتے، اور جو ہاتھ یوں کرتے ہیں یقین جانے کہ ان سفید پوش سے زیادہ امیر لوگ یہ ہوتے ہیں جو ہاتھ یوں مانگتے. حضور نے منع فرمایا ایسے لوگوں کو دینا جو لوگوں سے بار بار سوال کرتی، کثرت سے سوال کرتے، یعنی کثرت سے پیسے مانگتے. آپ سفید پوش لوگ تلاش کریں. ضروری نہیں ہے کہ وہ عید کے دن قریب آئے تو فطرانہ دے. فطرانہ آپ پہلے دیں. فطرانے کی کم سے کم رقم جو غریب آدمی ہے اس کے لیے ہے 300 روپے. اتنی یعنی نصف سا گندم کا، نصف سا 60 پیمانہ تھا. ایک سا 4 کلو کا ہوتا تھا، 4 سیر تھا، اور اس کا آدھا جو ہے گندم وہ ہے 2 سیر بنتے ہیں، 2 کلو بنتے ہیں. جو کھجور ہے اس کا بھی ایک سا 4 کلو، وہ تقریباً 2400 روپے بنتے ہیں. اب میں کہوں کہ میں نے تو دینا ہے آٹے کے حساب سے، تو بھائی میں نے اللہ کو وہ نہیں دکھانا. آٹے کے حساب سے تو بنتا ہے 300 روپے. اور آپ جس غریب کی مدد کر رہے ہیں آپ خود سوچیں کہ 300 روپے میں وہ اپنے بیوی بچوں کے کپڑے لے گا، اپنے جوتے لے گا، اپنی روٹی پوری کرے گا، کیا کرے گا وہ؟ تو لہٰذا آج کے دور میں بہتر یہ ہے کہ صحابہ کرام کی سنت بھی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تقریباً 1 سا بھٹوروں کا یا 1 سا جو کا وہ دیا کرتے تھے فطرانے کے طور پر. اور جو اس سے زیادہ اللہ نے عطا کر رکھا ہے وہ کتنا دے؟ 4000 روپے کے حساب سے وہ دیا کرے فطرانہ.
عید آ رہی ہے، عید سے پہلے ادا کرنا یہ ضروری ہے. عید والے دن بھی ادا کر دیں گے تو ٹھیک ہے، مگر وہ مکروہ ہے، کیونکہ فطرانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی غریب کو اپنی عید میں شامل کر لینا. اور دوسرا فطرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ لغو کوئی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، لڑتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ہماری نمازوں میں کہیں کمی آ جاتی ہے، روزوں میں کمی آ جاتی ہے، نماز تراویح میں، سجدے میں، رکوع میں کہیں نہ کہیں جو ہمارے اندر کمی ہوتی ہے، فطرانہ ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کمی کو دور کر دیتا ہے، ہمارے روزوں کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، مزکا اور مصفا کر کے اجلا ہوا روزہ عید والے دن ہمیں اس کا تحفہ عطا فرماتا ہے اللہ رب العزت. تو یہ فطرانے کی بات بھی بیچ میں نے کر دی. تو فطرانہ کم از کم کتنا ہے؟ بولے 300 روپے. یہ کم از کم ہے. زیادہ سے زیادہ آپ 2400 بھی دے سکتے ہیں اور 4000 روپے بھی دے سکتے ہیں. جتنا دیں گے یار یہ تو ہے ہم پر واجب. کیا ہے؟ واجب نفلی صدقہ. کیا؟ نفلی صدقہ. فرمایا جس نے نفلی صدقہ 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا، اللہ اس کے بدلے میں 700 گنا عطا فرمائے گا. تو جو واجب ہے اس کا کتنا اجر ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا. اور مقصد یہ ہے، یہ نہیں مقصد ہوتا چلو ہمارے پہ ذمہ داری کر کے ادا کرنی، نہیں. مقصد فقط یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ دوسرے کی ضرورت بھی دیکھی جائے. اگر اس کی ضرورت 2000 کی ہے تو 2000 دیں، 1000 کی ہے 1000 دیں، 600 کی ہے 600 دیں. اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کا فطرانہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ صاحب نصاب جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی رقم پر سال گزرے جیسے زکات. اور پھر فطرانہ کس کے لیے کس پر ہے؟ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اس کا فطرانہ بھی دینا ہے، آپ کی بیوی ہے اس کا فطرانہ بھی ہے، ماں ہے اس کا فطرانہ بھی ہے، باپ ہے اس کا فطرانہ بھی ہے، اپنا فطرانہ بھی ہے. یعنی گھر کے جتنے افراد چاہے اسے 2 منٹ پیدا ہوتے ہوئے اس کا بھی فطرانہ دینا یہ واجب ہے، ضروری ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست فرما رہے ہیں. اب صفوں میں ایک صحابی وہ تھوڑا سا آگے ہوئے، حضور 3 سے صفے درست فرما رہے ہیں. جو آگے ہوتا ہے حضور مارتے 3 مبارک مارتے. اب اس صحابی کے پیٹ پر حضور نے 3 مارا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، بہت زور سے لگا. حضور نے ایک دم پریشان ہو گئے. میں زور سے لگا جی یا رسول اللہ. اچھا تو اب کیا کروں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو بدلہ لوں گا. آپ تو عدل کرنے آئے، انصاف کرنے آئے، اب تو میں بدلہ لوں گا. حضور نے فرمایا اچھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر جانثار جو جان تک دینے کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے ہیں، اب وہ منظر دیکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا اچھا کہاں لگا تھا؟ یا رسول اللہ یہاں. حضور نے وہاں سے اپنی قمیض مبارک اٹھائی. جب قمیض اٹھائی تو وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے ہونٹ حضور کے جسد پاک پر لگا دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موت نظر آ رہی ہے، سامنے کھڑکتی ہوئی تلواریں نظر آ رہی ہیں، معلوم ہے میدان میں اتروں گا، تلواریں چلے گی، گردنیں کٹے گی. میں یہ چاہتا تھا کہ اپنے آخری لمحات حضور کے جسم پاک کے ساتھ اپنے جسم کو میں مس کر دوں. یہ ہے جذبہ، یہ ہے جذبہ، یہ ہے عشق. اب جنگ شروع ہونے لگی. ادھر سے 1000 کا لشکر، ادھر سے 313. اب حضور کو پتا ہے کہ حضرت معاذ بھی جنگ میں ہے، حضرت معوذ بھی جنگ میں ہے، حضرت عمیر بن سعد بن ابی وقاص بھی جنگ میں ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص وہ بھی جنگ میں ہے. 16 سال کی عمر ہے، کسی کی 15 سال عمر ہے. حالانکہ جنگ بچے پر تو فرض نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جہاد تو حضور کے ساتھ نکلے، لیکن حضور جانتے تھے کہ تنوں کی حالت کیا ہے، حضور جانتے تھے کہ قلبی کیفیات کیا ہے. حضور نے ان کو بھی ساتھ لیا. اب معلوم ہے یہ میرے جانثار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگے مولا یہ 313 کا لشکر لایا، تو ان کی مدد فرما، اور جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو آج پورا فرما. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. مولا یہ آج باطل کو تو باش باش کر دے،
استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. بس میرے مصطفیٰ عرض گزار ہوئے کہ مولا یہ جو میرے جانشار ہیں جنہیں مدینہ کی وادی سے لے کر نکلا ہوں اور جو میری خاطر نکلے ہیں، اگر میں ان کو سمندروں میں حکم دیتا اتر جاتے، میں ان کو صحراؤں میں جانے کا کہتا چلے جاتے. مولا آج ان کی سفارش کر رہا ہوں، مہربانی فرما ان کی مدد فرما دے. مولا مدد فرما دے. اگر آج یہ مسلمان 313 تعداد یہ اگر باقی نہ رہے تو روئے زمین پر مولا تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا. یہ حضور کہہ رہے ہیں. حضور کے جذبات کا عالم کیا ہوگا کہ حضور وہ 313 پیارے اپنے محبوب لے کر نکلے، اور جب نکلے تھے نا تو پتا چلا کہ وہ تو دشمن آئے جنگ کے لیے. تو حضور نے کہا مولا سے کہ مولا تو ان کی مدد فرمانا. اور صاحب آپ نے پوچھا بتاؤ میرے صحابہ، بتا ابو بکر، بتا عمر، کیا کریں ان کے ساتھ بتاؤ. تو اس وقت انہوں نے سب یکزباں ہو کر انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا فرعون کے ساتھ جنگ کرنی ہے، لڑنا ہے، تو انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ آپ لڑے، ہمیں یہیں پر بیٹھنے دیں، آپ لڑے، آپ کا رب لڑے. تو حضور کے جانشاروں نے کہا کہ ہم موسیٰ کی قوم جیسے نہیں، ہم محمد کی قوم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آقا کے غلام ہیں. یا رسول اللہ ہمیں حکم دے، کہاں جانا ہے، جہاں حکم فرمائیں گے ادھر ہی ہم جائیں گے، ہم ایک لمحہ بھی پس و پیش نہیں کریں گے. اگر سمندروں میں اترنے کا کہیں گے تو سمندروں میں اتر جائیں. یہ وہی حضرت سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص جلیل فاتح ایران فتح کرنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص، جس وقت ایک مارکے پر جا رہے تھے تو راستے میں دریا آ گیا. دریا تو جب دریا آیا دیکھا یہ دریا ہے تو آپ نے فرمایا اوے دریا ہے اپنے گھوڑے کو اتار. دریا میں اتار دیے گھوڑے کو. جب باہر نکلا لشکر تو مڑ کر کہا اے میرے جوانوں، اے میرے سپاہیوں، بتاؤ کسی کا کچھ گم تو نہیں ہوا دریا میں. تو کسی نے اٹھ کر کہا حضور میرا جوتا دریا میں رہ گیا. آپ نے دریا کو حکم دیا، جوتا باہر آ گیا. دریا کو حکم دیا. جب آپ گئے تھے لڑنے جنگ کسی کے ساتھ، جب آپ دریا پار کر کے سامنے کھڑے ہوئے ہزاروں کا لشکر انتظار کر رہا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص اور ان کا لشکر دیکھ کر وہ دوسرے دشمن کہنے لگے، وہ کہنے لگے جو دریا پار کرے اور دریا امانت کے طور پر جوتا بھی اپنے پاس نہ رکھے اور واپس کر دے، ان سے جنگ کیسی ہے. سب سر تسلیم خم کیا اور کہا ہمیں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا دو جس نبی کو تم نے پڑھا. اب حضور میدان بدر ہے، کھڑے ہیں میرے آقا، اور حضور علیہ السلام عرض کر رہے ہیں مولا مدد اتارنا. اب وہ مقام چونکہ میں نے دیکھا ہے بدر کا، وہاں پر دو پہاڑ ایسے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، دور سے لگتا ہے وہ ریت کے پہاڑ ہیں اور باقی سب کوئی مٹی کے کوئی پتھروں کے پہاڑ ہیں، مگر وہ دو پہاڑ ہیں. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی پہاڑ ہے جہاں حضرت جبرائیل ابھی 1000 لشکر لے کر اترے تھے. اب حضور علیہ السلام بدر کا مقام ہے، یہاں پر ریت کا علاقہ سارا اور یہاں مٹی تھی. جس طرف کفار تھے وہاں مٹی تھی، جس طرف مسلمان تھے وہاں ریت تھی. اللہ بعد میں مدد دیکھے اللہ کیسی فرماتا ہے، اللہ نے رات کے بارش برسا دی. اب جو ریت والی جگہ تھی وہ سخت ہو گئی، اس پر مسلمان صبح بھاگتے رہے، اور دوسری جو کفار کی مٹی تھی وہ چکنی مٹی تھی، کیچڑ بن گیا، پھر پھسلنا شروع ہو گیا. اللہ نے مدد تو راتوں رات یہ اتار دی. دوسرا حضور کے لیے ایک عریش بنایا تھا، چھپڑ جسے کہتے چھپڑا کا بنایا تھا. چھپڑا بنا کر حضور کو وہاں پر عرض کرنے لگے صحابہ یا رسول اللہ آپ یہاں رہے اور دیکھیں ہم جانوں کے نذرانے کیسے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اب حضور جہاں پر حضور ہوتے وہ مقام سب سے نازک مقام تھا، کیونکہ ہر کسی کا مرکز و محور معاذ اللہ قتل کرنے کا وہ رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. اب دشمن کی نگاہ مصطفیٰ پر تھی، اب ضرورت تھی کہ اس مقام پر
کوئی ایسا جری ہو، کوئی ایسا بہادر ہو، کوئی ایسا شجاعت کا حامل ہو کہ اس سے بہادر اور کسی کو تصور نہ کیا جا سکتا ہو. تو لہذا سوال پیدا ہوا کہ یا حضور کے ساتھ کون ہوگا؟ عمر ہوگا؟ عمر فاروق کہنے لگے نہیں، میں ابھی اس مقام کو نہیں پہنچا. علی ہوگا؟ کہا میں بھی ابھی اس مقام کو نہیں پہنچا. تو پھر کون ہوگا؟ حضور نے خود فرما دیا صدیق اکبر. صدیق اکبر، ابو بکر تو جہاں حضور تھے وہاں صدیق اکبر تھے. سب سے نازک مقام وہی تھا جہاں حضور تھے، اور سب سے زیادہ بہادر حضور کے ساتھ حضرت صدیق اکبر. وہ ہجرت ہو تو ہجرت میں بھی ابو بکر، غار ہو تو غار میں بھی ابو بکر، اور جب میدان بدر آ جائے تو عریش میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر دشمنوں کا دفاع کرنے والا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا دفاع کرنے والا دشمنوں سے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب صدیق اکبر وہاں پر موجود ہے. ادھر صفے تو حضور نے درست فرما دی. اب جنگ جاری ہوئی اور جنگ میں مبارزت ہوتی ہے، یعنی پکارا جاتا ہے، دشمنوں کی طرف سے پکار آئی کہ ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا. وہ 1000 کا لشکر، اس میں عتبہ نکلا، شیبہ نکلا، ولید نکلا. یہ 3 سردار تھے مکہ کے، بڑے بہادر، بڑے جنگجو تھے. انہوں نے کہا ہمارے مقابلے میں کون آئے گا؟ حضرت اسرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حارث ان کی اولاد کہتے ہیں کہ حضور پر جانثار کرنے والا سب سے بڑا مدینہ طیبہ کے اندر جو خاندان تھا وہ حضرت اسرا کا. بدر کے میدان میں 2 بیٹے شہید کروائے. 7 بیٹے تھے ان کے، 3 ایک خاندان سے، 4 ایک خاندان سے. انہوں نے کہا خدا کی قسم 7 کیا 700 بھی ہوتے تو حضور کے ساتھ بھیج دی، اور کبھی بھی یہ میں نہیں چاہتی کہ بیٹے میدان جہاد میں اترے اور زندہ واپس آ گئے. کہا نہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو کر آئے. ان میں ایک تھے حضرت عوف بن اسرا. کیا نام تھا؟ 14 شہید ہیں بدر کے اندر. کتنے؟ 14 شہید ہیں. پہلے شہید حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ آزاد کردہ غلام تھے حضرت عمر فاروق کی اور حبشی تھے. یہ پہلے شہید ہیں. جب حضور نے وہاں پر لشکر تیار کیا تو بدبخت کفار میں سے ایک تیر آیا. وہ تیر حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگا، سینے میں پیوست ہوا، وہی شہید ہوئے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو، آج کے دن سید الشہداء یہ عمر فاروق کا آزاد کردہ غلام حضرت مہجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو اس دن کے سید الشہداء کون بنے؟ حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ. اور دوسرے شہید حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون تھے؟ حضرت عمیر بن حمام. عمیر بن حمام کھڑے کھجوریں کھا رہے، لشکر میں حضور صفے درست فرما رہے، وہ کھجوریں کھا رہے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھو جنت تمہارے سامنے ہے، اور جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی بڑھ کر ہے. دیکھو آج اللہ کی رضا کے لیے جو بھی اپنے سینے پر تیر کھائے گا، نیزہ کھائے گا، تلوار کھائے گا، اس کے لیے جنت اس کا انتظار کر رہی ہے. اب حضرت عمیر بن حمام نے جب یہ بات سنی کہا یا رسول اللہ پھر یہ کھجور کھانے میں وقت ضائع کیوں کر رہا؟ بس کھجوریں وہی چھوڑی، دشمن کو لشکروں میں گھس کر ان کو فاصل جہنم کیا، اور کچھ دیر کے بعد چیخ کی آواز آئی. حضور سمجھ گئے کہ حضرت عمیر بن حمام شہید ہو گئے ہیں، اور انہیں پکڑ کر حضور کے قدموں میں ڈالا گیا تھا. وہ حضرت عمیر بن حمام ہیں. اور ایک حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی، ان کا نام تھا حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی عمر میں نے بتایا کہ 16 سال تھی. 14 سال عمر تھی جب مکہ میں تھی. ہجرت کی سب 2 ہجری میں 16 سال کی عمر تھی. اور حضور نے فرمایا عمیر نہیں جانا جنگ کے لیے. یا رسول اللہ میرے دل کو دیکھیں نا. حضور نے قلب پر نظر ڈالی. حضور نے فرمایا عمیر پھر چل تو بھی ساتھ. اور یہ حضرت عمیر بن ابی وقاص وہ ہے کہ جن کو تلوار بھی میان میں لگانی نہیں آتی تھی. ان کی تلوار یعنی اتنا قد بھی تھا اور عمر میں بھی چھوٹے تھے اور تلوار لگانی نہیں آتی تھی. جذبہ جہاد سے سرشار تلوار حضور نے خود لگائی.
حضور نے خود لگا کر دی تھی. اب جب دشمنوں کی صفوں میں آئے دیر تک لڑتے رہے وہ بھی شہید کر دیے گئے. یہ حضرت عمیر بن ابی وقاص تھے. اور اسی طرح حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضور کے جالسات صحابی تھے اور میدان بدر میں انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور جام شہادت نوش فرمایا. اسی طرح ذو الشمالین بن عبد عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی حضور کی خاطر اپنی جان قربان کر دی, دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دی. اسی طرح حضرت مبشر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اسی طرح حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ, صفوان بن بیضا, اسی طرح حضرت یزید بن حارث, حضرت مرجع اور حضرت عاقل بن بکیر, اور اسی طرح حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی تقریباً 14 کے قریب صحابہ کرام جانثار جنہوں نے میدان بدر میں جام شہادت نوش کیا تھا. اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی حضرت عبیدہ ہے جو عمر میں حضرت حمزہ سے بھی بڑے تھے اور حضرت مولا علی سے بھی بڑے تھے. جب مبارزت ہوئی اور دشمنوں نے کہا کہ کون ہے تم میں جوان جو ہمارا مقابلہ کرے گا, تو میں نے بتایا کہ حضرت عوف بن افرا نکلے اور حضرت معاذ بن افرا نکلے اور ایک اور صحابی جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نکلے. یہ تینوں عتبہ, شیبہ, ولید ان کے مقابلے میں جب نکلے تو پوچھا کون ہو؟ کہا انصاری ہے. کہا ہاں تم بڑے جنگجو ہو گے, تم بڑے شجاع ہو گے, بڑے بہادر ہو گے, مگر ہم نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرنی, ہمیں اپنے لوگ دو, ہمیں ہمارے خاندان کے لوگ دو تاکہ معاذ اللہ ان کی گردنیں کاٹیں. تو حضور نے فرمایا این علی, علی کہاں ہے؟ دیا رسول اللہ. فرمایا وہ کودتی ہوئی بجلی تھے مولا علی, بجلی تھے. حضرت امیر حمزہ, یا حمزہ, حضرت حمزہ کھڑے ہوئے اور جب حمزہ کا نام سنا تو لشکر کفار تھر پر کانپنے لگا. حمزہ, حمزہ یہ تو سیدنا عمر فاروق ہے معاذ اللہ, جس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا, اسلام قبول کرنے سے پہلے تلوار لے کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نکلے تو حضور کے دفاع میں کھڑا کون تھا؟ حضرت امیر حمزہ. اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا شیر ہوں, آمد عمر کو, عمر جیسے ہزاروں, مگر حضرت امیر حمزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. حضرت امیر حمزہ کھڑے ہوئے, حضرت مولا علی کھڑے ہوئے, حضرت عبیدہ کھڑے ہوئے. اب مقابلے کے لیے جب سامنے گئے تو سرا پہن رکھی تھی اور وہ جو ٹوپی ہوتی ہے لوہے کی وہ پہن رکھی تھی. جب پاس گئے تو انہوں نے کہا اپنے چہرے دکھاؤ, ٹوپیاں اتار دی. جب دیکھا حمزہ, کہا ہاں تم ہمارے مد مقابل صحیح, علی تم ہمارے مد مقابل, اے عبیدہ تم ہمارے مقابلے میں آئے. اب جب جنگ شروع کی تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقابلے میں آیا شیبہ, ولید اور تیسرا تھا. وہ جب مقابلے میں آیا نا تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے کے لیے تیار تھے, لیکن چونکہ بزرگ تھے وہ جوان تھا. اب اس نے اٹیک کیا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی ٹانگ کٹ گئی. جب ٹانگ کٹی تو حضرت عبیدہ گر گئے. ادھر ولید جو تھا حضرت علی کے مقابلے میں تھا. مولا علی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دشمن کو ایک موقع دے, بس وہ ایک ہی بار میں حضرت مولا علی نے ولید کا سر قلم کر دیا. شیبہ آیا, وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کبھی بھی موقع نہیں دیا کرتے تھے دشمن کو. اچھا میں نے اس پر تھوڑی سی ریسرچ کی کہ یہ موقع کیوں نہیں دیتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ بجلی کی رفتار سے چل رہا ہو تو اس کے مقابلے میں دوسروں کی رفتار کتنی ہوگی؟ بہت سست. ایسے ہی ہے نا بھائی, بجلی آپ یہاں سے بٹن دبائیں تو وہاں جا کے امریکہ میں فوراً بند آن آ جاتا ہے. تو جس کے اندر طاقتیں بجلیوں سے بھی زیادہ ہوں, قوتیں زیادہ ہوں, تو ابھی کسی کی تلوار یہاں ہوتی مولا علی ان کا سر قلم کر دیا کرتے تھے. اتنی تیز رفتار سے تلوار چلایا کرتے تھے.
بس حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم آگے بڑھے، آپ نے عبیدہ کے دشمن کا بھی سر قلم کیا، اور جس کے ساتھ مقابلہ حضرت علی کا تھا ولید کا بھی سر قلم کیا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر حمزہ نے شیبہ کا بھی سر قلم کر دیا۔ اب یہ جنگ یہاں سے شروع ہوئی، پھر گھمسان کی جنگ بن گئی، گھمسان کی، ادھر سے صحابہ تھے، ادھر سے کفار کا لشکر تھا، اب جنگ جاری ہے۔ ایک صحابی ان کی تلوار ٹوٹ گئی، چونکہ میں نے بتایا تلواریں تو تھی نہیں، اب جب تلوار ٹوٹ گئی تو حضور کے پاس لے آئے، یا رسول اللہ یہ تلوار، حضور نے فرمایا جا وہاں سے کھجور کی خشک ٹہنی پکڑ کر لے کر آ۔ بس وہ کھجور کی خشک ٹہنی پکڑی، حضور نے اپنا دست اقدس پھیرا، وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم اس سے تیز دھار تلوار میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ فرمایا جب تک جنگ کی اسی خشک ٹہنی سے کی، جتنے غزوات ہوئے، جتنے سرایا ہوئے، حتیٰ کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ میری نسل میں بھی اسی کھجور کی خشک ٹہنی سے جہاد ہوتا رہا تھا۔ اسی طرح کسی کی آنکھ نکل گئی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ حضور کی بارگاہ میں لے آئے، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی، حضور نے فرمایا اس کو کاٹ دو۔ عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ میری بیوی مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے۔ اب حضور نے ان کا احساس کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اے قتادہ میرے قریب آ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پکڑی، حضور نے لعاب دہن مبارک لگایا، زلال رحمت جب لگایا اور جہاں آنکھ رکھ دی، پہلی آنکھ کی روشنی آہستہ آہستہ کمزور ہوتی رہی، مگر جو آنکھ مصطفیٰ نے لگا دی اس کی روشنی اور تیز ہو گئی۔ جنگ تھی کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی تھی، 70 سردار تھے، 70 سردار مارے گئے اس بدر میں، اور ابو جہل کو مارنے والا کوئی بڑا جوان نہیں تھا، حضرت معاذ اور حضرت محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو بھائی تھے۔ حضور نے منع فرمایا تھا جنگ کے لیے نہ جاؤ، مگر دیکھیں قربان جائے حضور کے وہ جانثار جو ابھی بچے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے معاذ اور معوذ ان میں ابو جہل کون ہے؟ کہا جس کی گردن سب سے زیادہ اکڑی ہوئی ہے وہ ابو جہل ہے۔ ابو جہل کو جب قتل کرنے لگے تھے نا تو اس نے کہا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب گردن نیزے پر چڑھائی جائے یا میری گردن کاٹ کر پھینک دی جائے تو دور سے پتا چلے کہ ابو جہل کی گردن ہے۔ یعنی اتنی انا تھی اس کے اندر، اتنا تکبر تھا اس کے اندر۔ اب جب حضرت معاذ اور معوذ نے پوچھا ہے چچا عبد الرحمن بن عوف بتائے ابو جہل کا، کہا کہ وہ ہے، وہ دونوں بجلی کی رفتار کے ساتھ اس پر لپٹے اور لپٹ کر اسی وقت اس کا قصہ تمام کر دیا۔ اب حضور کے پاس گئے، ایک کہنے لگے میں نے قتل کیا ہے، دوسرے کہنے لگے میں نے قتل کیا ہے۔ جب حضور نے دیکھا بات دونوں تلواریں لے کر آؤ، دونوں تلواریں لے کر آئے، دونوں کی تلواروں پر خون تھا، فرمایا تم دونوں نے اس کو واصل جہنم کیا۔ پھر حضور نے فرمایا اس امت کا فرعون آج قتل ہو گیا، یہ اس امت کا فرعون تھا ابو جہل۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے بتا دیا تھا کہ ابو جہل یہاں گرے گا، عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا، ولید یہاں گرے گا، یعنی جو جو کفار جہاں جہاں جنہوں نے قتل ہونا تھا وہ سارا حضور نے بیان فرما دیا، اور صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہر کوئی وہی گرا جہاں مصطفیٰ نے فرمایا۔ اب جنگ ختم ہو گئی، مگر یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جنگ ختم کیسے ہوئی۔ جنگ ختم ایسے ہوئی تھی کہ صحابہ میں جب انہوں نے دیکھا کہ گھنٹوں ہم لڑ رہے ہیں مگر جنگ ختم ہونے کا نام نہیں دے رہی، فرشتے بھی آ گئے، 1000 کا لشکر فرشتوں کا بھی تھا۔ اب مسلمان اور فرشتے دونوں ملائے تو بن گئے 1313 اور 1000 کا لشکر کفار کا، مگر جنگ ختم نہیں ہو رہی۔ ایک صحابی گئے یا رسول اللہ جنگ ختم نہیں ہو رہی، حضور نے فرمایا اچھا ختم کر دوں، اب ختم کر دوں جی یا رسول اللہ کر دیں۔ حضور نے اپنے دست اقدس میں ایک مشت مبارک کنکریوں کی دی اور اس طرح ان پر دے مارے، بس جیسے کہ آپ نے وہ کنکریاں چھوڑی جنگ اسی وقت ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی۔ پوچھا جن کو کنکریاں لگی تھی ان میں بہت سارے بعد میں مسلمان ہو گئے، تو پوچھا اس کی شدت کیا تھی؟ کہا ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چہرے پر پہاڑ اونٹ دیا، پھینک دیا۔ اب جب کنکریاں حضور نے پکڑی ہوئی اور اس طرح ماری ہوگی
تو بھائی کنکریوں کو کس نے بتایا تھا؟ اس انسان کی جنگ میں یہ ابو بکر کا چہرہ ہے، اس کو نہیں لگنا، یہ دشمن کا چہرہ اس کو لگنا ہے، کنکریوں کو کس نے بتا دیا؟ وہ کنکری یوں جاتی تھی، ابو بکر کا چہرہ سامنے آتا تو یوں مڑ جاتی تھی، یہ کنکریوں کا طریقہ وتیرہ تھا۔ تو علماء کہتے ہیں وہ کنکریوں کو شعور مصطفیٰ کے قصد اقدس نے عطا کر دیا، یعنی جن میں عقل نہ تھی حضور کے بس نے عقل دے دی۔ اب جنگ ختم ہو گئی، اب کنکریاں ماری کس نے؟ بولے تو کنکریاں مارنا، پتھر مارنا کوئی اچھی بات ہے؟ بولے افضل بھائی آپ کسی کو پکڑ کے کو نہ مار رہے تو یہ اچھی بات ہے، تو پکڑ کے پتھر مارے تو یہ تو اور بڑی بات ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی آئے رحمت للعالمین بن کر ہے اور مار پتھر رہے، کوئی کہہ سکتا تھا، اعتراض ہو سکتا تھا، مگر اللہ رب العزت اپنے محبوب پر اتنا بھی اعتراض گوارا نہ تھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب کنکریاں آپ پھینکے نسبت آپ کی طرف نہیں ہوگی بلکہ نسبت اللہ کی طرف ہوگی، کہ محبوب کنکریاں پھینکی تو آپ نے مگر آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی ہے۔ اور جب اللہ کی طرف نسبت ہو جائے گی تو پھر اللہ کو کون میں اڑا دیتا ہے؟ تو اللہ کو کون اعتراض کرنے والا؟ مگر محبوب تیری شان میں کوئی بدبخت گستاخی کرے یہ ہم سے گوارا نہیں ہے۔ اب جب جنگ ختم ہو گئی، اب حضور نے قیدی 70 قیدی تھے، کتنے؟ 70 قیدی، اور 70 سردار واصل جہنم کیے۔ اب ان کا معاملہ ہوا کہ ان سے فدیہ کیا لیا جائے، تو صدیق اکبر سے مشورہ کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے جو دے سکتا ہے، اور جو نہیں دے سکتا وہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دے، ان کو اسی طرح معاف کر دیا جائے۔ کتنا؟ 10 بچوں کو، اور بہت سارے ایسے تھے کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، وہاں قریش مگر مدینہ طیبہ میں پڑھائی لکھائی اتنی زیادہ نہیں تھی، جس نے بچوں کو پڑھایا، چاہے 10 دن میں پڑھایا، 2 ماہ میں پڑھایا، اس کے لیے آزادی یہی تھی کہ بچوں کو پڑھا دو اور آزاد ہو جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضور کے چچا ہے، حضور نے فرمایا چچا عباس اپنا جو فدیہ ہے وہ دے، کتنا؟ 4000 درہم دے، 4000 درہم۔ حضرت عباس کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا وہ جو چچی کے ساتھ مل کر مال کہیں چھپا دیا تھا کہ میں اگر جنگ سے واپس نہ لوٹا تو بچوں کو دے دینا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عباس کہنے لگے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اتنا جانتے ہیں تو پھر تو واقعی آپ اللہ کے سچے رسول۔ ایک اور شخص تھا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس طرح، اس کا نام تھا ابو عزیز۔ کیا نام تھا؟ ابو عزیز۔ وہ بھائی تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب جب ہاتھ ایک شخص باندھ رہا تھا، وہ بھی مسلمان تھا، تو مصعب بن عمیر اپنے بھائی کے پاس سے گزرے اور کہنے لگے کہ اس کو ذرا اچھی طرح باندھو، اس کی ماں بڑی امیر ہے مکہ کی، اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور اس کو چھڑوانے کے لیے اس کی ماں سے جو مانگو گے دے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، 4000 درہم اس کی رہائی پر اس کی ماں سے لیے گئے۔ یہ مصعب بن عمیر ہے، وہاں کوئی بھائی کسی کا بھائی نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبد الرحمن حضرت صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، جو جنگ میں خود اپنے باپ کے خلاف برسرے پیکار ہے، اور صدیق اکبر سے جب اسلام قبول کر لیا اور کہا ابا جان کئی مرتبہ بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، دل کیا کہ آپ کو قتل کر دو مگر بات سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹا تو نے تو بات سمجھ کر چھوڑ دیا نا، اگر میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آتے تو میں بیٹا سمجھ کر کبھی نہ چھوڑتا، بلکہ اسلام کا دشمن سمجھ کر تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ یہ جذبہ جہاد تھا اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ اب ایک اور شخص تھا، اس کا نام تھا نوفل۔ ادھر مصعب بن عمیر نے بھائی کو بھائی نہیں سمجھا اور کہا کہ وہ جو باندھ رہا ہے وہ میرا بھائی ہے، اور جو بند رہا ہے وہ سگا بھائی نہ، کہا یہ میرا بھائی نہیں ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نوفل۔ کیا نام تھا؟ نوفل۔ حضور نے فرمایا اپنی آزادی کی رقم دو،
اس نے کہا کہ آزادی کی رقم دوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ جو جدہ کے اندر، جدہ یہاں سے جاتے ہیں، جدہ سے پھر مکہ جاتی ہے، جدہ کہتے ہیں دادی کو، جدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو جدے نہیں آ جاتے ہیں، جد کہتے ہیں دادے کو اور جدہ کہتے ہیں دادی کو۔ یہ حضرت اما حوا کے نام پر ہے جدہ۔ تو کہا نوفل کو کہا وہ جو جدہ میں 1000 نیزے تمہیں چھپا کے رکھے ہیں نکلوا لوں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، اسلام قبول کر لیا۔ خود حضور کے داماد ابو العاص جو بعد میں اسلام قبول کر لیا، اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ خامن تھے حضرت زینب حضور کی بیٹی کے، اور جس وقت ان کو پکڑ لیا قیدیوں کے اندر وہ بھی شامل تھے، تو حضرت زینب حضور کی بیٹی نے وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہار تھا، جو انہوں نے رخصتی کے وقت عطا کیا تھا۔ وہ ہار دیکھ کر میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضور نے اپنے چار اشاروں سے کہا بہتر یہ ہوگا کہ ابو العاص کو بھی بھیج دو اور یہ ہار بھی میری بیٹی کو واپس کر دو۔ تو ہار بھی واپس کر دیا گیا اور ابو العاص کو بھی بھیج دیا گیا۔ بعد میں ابو العاص پھر اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے۔ اسی طرح دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارکے کے ذریعے پھر آج اسلام جو جامع مسجد قاسم خان میں ممبر پر ہوں، اور آپ جامع مسجد قاسم خان میں یہاں پر جمعے کی ادائیگی کے لیے آئے، یہ وہی جالسات تھے جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اپنے تن من دھن قربان کیے۔ آج حق یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمان جو آج ان کے بچے گولیوں سے بھولے جا رہے ہیں، میزائل آتا ہے، خاندانوں کے خاندان تباہ کر دیے جاتے ہیں، آج ان کا پرسان حال کوئی نہیں۔ اسلام اور مسلمان اور مومن ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر میرا گلا خراب ہے، پورے جسم میں گلا کتنا حیثیت رکھتا ہے؟ تھوڑی سی۔ اگر گلا خراب ہو تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ہاتھ کی انگلی کٹ جائے، کٹنا تو دور کی بات ہے، ایک بلیڈ یا چھری لگ جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، صد افسوس، 1000 بار افسوس کہ ادھر ہمارے مسلمان بچے، بہنیں، مائیں، بیٹیاں، جوان، بوڑھے قتل ہو رہے ہیں، اور قتل کرنے والے اپنے نہیں ہیں، غیر ہیں، اسرائیلی ہیں، مگر یہاں پر ہم مسلمان ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو رہے ہیں۔ نہ مرنے کا مزہ نہ مارنے کا مزہ، ادھر جاؤ مرنے کا بھی مزہ ہے، مارنے کا بھی مزہ ہے۔ اللہ پاک ان کی بھی مدد، جس طرح بدر کے میدان میں فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی، اللہ پاک امت مسلمہ میں ایسے لیڈر پیدا کریں گے جو اٹھے اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں، اور اسلام کا پرچم پھر شرق سے غرب تک لہرانے لگے، اور بیت المقدس آزاد ہو کر پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، اور ہم بھی وہاں کہیں نمازیں پڑھیں اور 50,000 نمازوں کا ثواب حاصل کریں۔ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد و نصرت فرمائے، اور پاکستان کے مسلمانوں کی بھی مدد و نصرت فرمائے۔ وما علینا الا